نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. سامعین ذی احتشام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع میسر آیا، اور انشاءاللہ اس جمعہ میں دوبارہ اسی آیت کو موضوع سخن بناتے ہوئے اسی آیت کے ذیل میں کچھ مزید معروضات انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے تقوی کی تعلیمات دی۔ اسی طرح احادیث مقدسہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر اپنے صحابہ کو زیور تقوی سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے سے ان کو تعلیمات دی۔ ائمہ کے اقوال، صحابہ کے اقوال، مفسرین، ائمہ مجتہدین اور دیگر جتنے بھی بزرگان دین گزرے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں تقوی کے زیور کو اپنایا اور اسی کی تعلیمات دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تقوی کے زیور کو اپنائے بغیر انسان نہ تو اس دنیاوی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کل بروز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی سے مراد فقط عبادات شامل نہیں ہیں، یعنی انسان عبادت کرتا رہے، تسبیح تقدیس تحلیل کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے تو وہ کہے کہ متقی ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی آپ کی ساری عبادات کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کے سارے معاملات کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے وہ دینی معاملات ہوں۔ الغرض انسان اس دنیا میں جتنے بھی معاملات طے کرتا ہے، وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، سوشیالوجی ہو، یعنی معاشرے کے جو اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، وہ عبادات ہوں، اقتصادیات ہوں، وہ کسی بھی نوعیت کے معاملات ہوں، جب تک ان سارے معاملات میں تقوی نہ اختیار کیا جائے، انسان نہ تو انسان کامل بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خاص خطاب ہو رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہو اب تم تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس مالک سے ڈرنے کا حق ہے، اس کی بارگاہ کا جو حق ہے اس حق کو پورا کرو۔ اور اس کی بارگاہ کا حق کیا ہے؟ کہ وہ تو ہر وقت حاضر و موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ تو ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ملتے ہیں، غرض ہم کوئی بھی کام کریں
تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس کی بارگاہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے جو بھی معاملات کریں ان معاملات کے اندر اخلاص ہمارے اندر موجود ہو، دیانتداری کے ساتھ ہم وہ معاملات کر رہے ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اس کی بارگاہ کا ڈر رکھتے ہوئے ہم اپنے معاملات عبادت، معاملات کاروبار اور دنیاوی معاملات اور دینی معاملات جو بھی ہوں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم سر انجام دے رہے ہوں. یعنی ہمارے اندر خوف ہو کہ اگر ہم نے اس میں کوئی کمی بیشی کی، پچھلی جو ہے وہ جمعہ پہ میں نے ایگزامپلس اس کی دی تھی کہ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اور اگر وہ کسی کے سامنے کوئی چیز ماپ کے دیتا ہے تو پوری دیتا ہے، اب وہ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی چیز ماپ رہا ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مار دیتا ہے، تو یہ بددیانتی ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، نہ کہ کسی کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح معاملات کرے. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو. اب آخرت کی جو تجوری ہم نے برنی ہے، ایک انسان محنت مزدوری کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو پاکٹ ہے اس میں پیسے آئیں اور ان پیسوں سے وہ اپنے والدین کی، اپنی فیملی کی کفالت کرتا ہے، اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیاوی ضروریات ہیں جو پیسوں سے پوری ہوں گی، کچھ ایسی ضروریات ہیں یعنی تمہیں آخرت کے لیے سامان کرنا ہے، اور ان اخروی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تم تقویٰ کو اکٹھا کرو. تمہارے لیے جو زاد راہ اللہ نے مقرر کی ہے وہ تقویٰ ہے. اسی دنیاوی مال کو جو تم اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کماتے ہو، اگر نیک نیتی سے کرتے ہو تو وہ دنیا کا سامان بھی بنتا رہے گا، وہ آخرت کے لیے زاد راہ بھی بنتا رہے گا. وہ دنیا میں بھی کام کرے گا، اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی، فیملی کی کفالت بھی ہوگی، اور وہی تمہاری عبادت یعنی رزق حلال عین عبادت ہے، تو وہ عبادت بھی زاد راہ بھی تمہارا آخرت کے لیے بنتا رہے گا. اور اگر اسی کو تم فقط دنیا سمجھ کے اس میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو اکٹھا کرتے رہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری دنیاوی ضرورت تو پوری کرے، دنیا کا زاد راہ تو بنے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے وبال جان بنے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو. پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک تم میں سب سے جو عزت والا ہے، جو مرتبے والا ہے، جو مقام والا ہے، وہ تم میں جو جتنا متقی ہے. یعنی اگر معاشرے میں تم کسی کو کسی پیمانے پر پرکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کوئی کتنا اچھا ہے، کوئی کتنا برا ہے، اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہو، اس کو پرکھنا چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر یہ دیکھو کہ تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. اور فرمایا اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے. اللہ تو ہر کسی کو دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اسی فلسفہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واضح فرمایا کہ جو ہے وہ تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقویٰ. کوئی گورا ہے
کوئی کالا ہے، جو فرائض گورے پہ ہیں وہی کالے پہ ہیں، جو عربی پہ ہیں وہی اجمی پہ ہیں۔ جس طرح اللہ نے اس کو تخلیق کیا اسی طرح اس کو بھی تخلیق کیا۔ اگر کسی کو گوری رنگت سے پیدا کیا تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، اگر کسی کو کالی رنگت میں پیدا کیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی کریشن ہے۔ جب ہم کسی پہ کوئی نقطہ اٹھا رہے ہوں، کوئی اعتراض کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، عرب اپنے اوپر بہت گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، ہم جو ہے وہ علم ہمارے اندر ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ اجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کی کوئی زبان نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی عربی کو اجمی پر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی عرب کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنی عرب میں پیدائش کے لیے کیا سٹرگل کی ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے وہاں اسے پیدا کیا۔ اگر کوئی عجم میں پیدا ہو رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا۔ تو فرمایا تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ تم میں بہترین وہ ہے جو تقویٰ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر احادیث مقدسہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ معزز انسان کون سا ہے، جس کی عزت کی جائے، جو سب سے زیادہ تکریم والا انسان ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا سب سے زیادہ معزز انسان متقی، مستغنی اور گوشہ نشین، یہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب لوگ ہیں یہ۔ ان میں سب سے پہلا نام متقی لوگوں کا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مستغنی کیا ہے؟ استغنا کرتا ہے، غنی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، نہ وہ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے، بس اس کو اپنے معاملات سے ہے، حلال رزق کھا رہا ہے، جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اسی پہ وہ صابر اور قانع ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور گوشہ نشین انسان، یہ تین انسان فرمایا اللہ کے محبوب لوگوں میں سے یہ تین لوگ ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مقدسہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنت میں لے جانے والے اعمال میں تقویٰ اور اخلاق ہے۔ یہ دو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ تقویٰ اور اخلاق یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اور پھر دو اعمال ایسے بتائے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، فرمایا زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ۔ پچھلے جمعہ میں نے تقویٰ کی کچھ اقسام بتائی تھی، انشاءاللہ اس پہ بھی اگر وقت میسر آیا تو بات کریں گے۔ تو زبان اور شرمگاہ، ان دو کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب زبان سے، اگر اسی زبان سے ہم تسبیح تقدیس تحلیل کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اخلاق، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، محبت سے بولتے ہیں، ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں ان کلمات سے کسی کا دل نہیں دکھتا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی ہماری زبان سے ہمیشہ خیر ہی خیر نکلتی ہے، تو یہی زبان ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ اور اگر اس زبان کو اگر ہم مس یوز کرتے رہے، اسی زبان سے ہم گالم گلوچ کرتے رہے، لوگوں کا دل دکھاتے رہے، لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دیتے رہے، اور ایسی بہت سی لغویات ہم اپنی زبان سے ادا کرتے رہے، تو یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ اور دوسری شرمگاہ، اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو انسان مجھے ان